تعلق نہیں رکھتا. یہ شریعت کے احکام ہے. جو بھی حلال کو حرام کر دیتا ہے وہ شریعت میں چینج لاتا ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا جی. اس لیے وہ بند کیا. ہاں وہ اب سن لو نا, آپ پھنس گئے ہیں, آپ بری طرح پھنس گئے ہیں. آپ کہتے ہیں علم غیب نہیں تھا. اس کا علم غیب سے کیا تعلق؟ حلال کو حرام بنا دینا یہ علم غیب نہیں ہے, شریعت کا حکم ہے, حلال و حرام کا حکم ہے. یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے. حرام کیا تھا یہ سب وہ واقعہ وہ بتاؤ نا. جو بھی ہے حلال کو حرام نہیں کر سکتے بھائی. حلال کو حرام آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا حلال کو حرام کر دیجئے. اتنا بدترین جہل آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نسبت دیا. اچھا پھر جہاں تک ندا کا تعلق ہے شیخ صاحب, ندا کا تعلق ہے کہ شیعہ یا عالی مدد کہتے ہیں, تو اس کا جواب آپ کو کئی دفعہ ہم دے چکے ہیں. آپ خود نماز پڑھتے ہو, السلام علیکہ ایھا النبی. تم دو لوگوں سے کہہ دو ابھی ایھا النبی یا ایھا الرسول میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے. ای بھی حرف ندا ہے, یا بھی حرف ندا. تمہارا نماز نہیں ہوتا جب تم رسول کو نہ پکارو. حرف ندا تو ہے, حرف ندا تو ہے, لیکن وہ دعا ہے. اس طرح نقل ہم نقل کرتے ہیں. او بھائی تم بس پھر نماز میں رسول کو پکارتے ہو نہیں پکارتے شیخ صاحب؟ پکارتے نہیں ہے ہم یوں دعا ذکر کرتے ہیں جو رسول علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دیا ہے. ہم اس دعا یہی جو تعلیم دیا ہے اس میں صیغہ پڑھو نا, تحیات کا صیغہ پڑھیں آپ, اس میں السلام علیکہ ایھا النبی, یہ ندا نہیں ہے. اس میں بھی بعض روایات ہے کہ رسول علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض صحابہ نے کہا تھا السلام علی النبی. آپ کس طرح پڑھتے ہو نا, آپ کیسے نماز پڑھتے ہو؟ ہم اس دعا کو ذکر کرتے جو ہم کو رسول اللہ ان کی نماز ہی شرک ہے بھائی, کیونکہ یہ نماز میں نبی کو پکارتے ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں. یہ دعا ہے, یہ دعا ہے جب ایک آدمی. یہ خطاب کس سے ہے شیخ صاحب؟ شیخ صاحب جب آپ رسول علیہ السلام نے ہم کو یہ دعا یہ پکار میں پڑھو. شیخ صاحب ابھی میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا الشیخ, السلام علیکہ ایھا الشیخ فضل ہادی, یہ خطاب کس سے؟ خطاب آپ سے یا اللہ سے؟ یہ خطاب اللہ سے یا آپ سے؟ ہم سے. اسی طرح آپ نماز میں کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی. اور شیخ صاحب سوال تو سن لو نا, شیخ صاحب سوال سن لو. السلام علی اللہ کہتے تھے, السلام علی اللہ. شیخ صاحب سلام سن لو, جواب سوال سن لو پھر جواب دے دینا. السلام علی اللہ مت کہو کہ بھائی نہیں سنے گا کیونکہ شیخ پھنس گیا ہے بھائی. ان کا نماز, وہابیوں کا نماز خود نماز ہی شرک ہے جی. نماز نبی نے غلط سکھا دیا, نماز شرکیہ سکھا دیا نبی نے, نماز شرکیہ. ہائے 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 شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں, لوگوں کو بھی پتہ چل گیا نا کہ نماز میں آپ نبی کو پکارتے ہو, نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا نبی تجھ پہ میرا سلام ہے. تو اگر نہ کہو تو نماز ہی باطل ہے. اگر نماز میں یہ نہ کو یا نبی تجھ پر میرا سلام ہے, یہ شرک ہے, یہ نماز میں باطل ہے, تو نماز ہی شرکیہ ہو گیا نا, سب مسلمانوں کا. ابن تیمیہ کا بھی نماز شرکیہ ہو گیا جی. یہ کلمہ سکھایا ہے تم نے, اگر رسول اللہ سب سکھایا تم بولو, ہم کو رسول اللہ السلام نے سکھایا, ہم وہ کلمات کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ نماز سکھایا کیا؟ پکارنا تو شرک ہے نا, غیر اللہ کو پکارنا ہی شرک ہے. اس وقت رسول اللہ السلام حاضر تھا اس وقت. تو ابھی تو آپ شرکیہ پڑھ رہے ہو نا. جو اس زمانے میں مسلمان جو یمن میں نماز پڑھتے تھے بھائی, او بھائی جو مسلمان نماز میں یمن میں پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہتے تھے. ہم نے جب نماز ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم سلام کس پر, نبی پہ جب سلام بیچتے ہو تو مخاطب کون ہے؟ یہ ادھر کون ہے مخاطب؟ آپ مجھے بتاؤ, میں سوال آپ سے کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف کہتے ہیں. شیخ آپ بالکل سب کو پتہ چل گیا کہ آپ پھنس گئے, اس طرح پھنس گیا نا کہ نہ آگے نہ پیچھے. شیخ ہم کہتے ہیں شیخ نہ آگے کا راستہ ہے نہ پیچھے کا, ہر طرف سے بند. نماز ان کا شرکیہ ہے بھائی, یہ قیامت تک کوئی وہابی اس کا جواب نہیں دے سکے گا. تو آپ نماز ہی آپ کا غلط ہے بھائی, غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, نماز میں غیر اللہ کو آپ پکارتے ہو. شیخ پھنس گیا ہے جی بری طرح. ہم نے پکارتے نہیں ہے, کیا کرتے ہو پھر؟ السلام علیکہ ایھا النبی, یہ خطاب کس سے ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا نہیں پوچھ رہا، اس کا نہیں پوچھ رہا، اس کا نہیں پوچھ رہا شیخ صاحب. السلام علیک ایھا النبی، خطاب کس سے ہے؟ وہ خطاب کس سے ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، مخاطب کون ہے؟ ترجمہ کرو اس کا. ہم کو سکھایا ہے نا، اور نبی نے کیا سکھایا؟ ترجمہ کرو نا اردو میں، یا ترجمہ کرو. نبی نے السلام علیک ایھا النبی، ترجمہ کرو اس کا. تم نے نبی نے یا علی مدد سکھایا ہے. اور شیخ صاحب جملے کا ترجمہ کرو، السلام علیک ایھا النبی کا ترجمہ کرو. تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں. نہیں میں نہیں جانتا، آپ سکھاؤ مجھے. آپ کہتے ہیں یہ دعا ہے، اور ترجمہ کرو نا، پتہ چلے یہ دعا ہے، اللہ سے دعا ہے یا نبی سے خطاب ہے. سلام جب جیسا کہ ہم سلام نماز کے آخر میں السلام علیکم، یہ ترجمہ نہیں کر رہا، اپنے نماز کا ترجمہ نہیں کر رہا شیخ صاحب، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ سے خطاب ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے السلام علیکم نبی، نبی سے خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں جو سلام ہے اس میں کس کا نام تو نہیں ہے نا؟ جو نماز جو بیچ میں ہے اس میں نبی علیہ السلام کا نام پکارا جاتا ہے. کہا السلام علی النبی، السلام علی النبی. نماز میں آپ یہی پڑھتے ہیں السلام علی النبی کہتے ہو یا السلام علیک ایھا النبی کہتے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ. اگر تم کہو تو اسی ہے، کوئی مطابقہ نہیں ہے. السلام آپ کیا پڑھتے ہو؟ اللہ شیخ صاحب آپ نماز تو پڑھتے ہیں نا، آپ کیا نماز میں اپنے کیا پڑھتے ہو؟ آپ نماز جمعہ وغیرہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ شرکیہ نماز پڑھنا، بولی کا نماز ہی شرکیہ ہے جی. پوری امت کا نماز ہی شرکیہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق. کہتا ہے السلام علی النبی بولا کرو. آئے ہائے، آج نیا فتویٰ آ گیا جی، آج نیا فتویٰ آ گیا. نماز چینج کرو، نماز چینج. شیخ صاحب ہم استعانت تم تو استعانت طلب کرتے ہو نا. کیا تم ان سے شیخ صاحب استعانت طلب کرتے ہو. اور خطاب، آپ تو کہتے ہیں پکارنا ہی شرک ہے نا. استعانت تو الگ بات ہے، پہلے خطاب کرنا، پکارنا، دعا کرنا، یعنی پکارنا ہی شرک ہے. استعانت طلب کرنا تو شرک ہے نا. او بھائی پکارنا شرک نہیں ہے، پھر غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، مردے کو پکارنا شرک نہیں ہے. وہ مردے کو پہلے ہی سب تو ہو جائے نا کہ مردے کو پکارنا شرک نہیں ہے. شیخ صاحب ایسے اقرار کر رہے ہیں، اقرار کرو وہ مردے کو پکارنا شرک نہیں ہے، کہہ دو. صرف مردے سے مدد لینا شرک ہے بھائی، وہ الگ بات ہے، وہ سے بات کریں گے. پہلے اقرار کرو نا، بولو مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے جی. تم قبول کرو کہ مدد کرنا شرک ہے. وہ الگ بات ہے شیخ صاحب، اس پہ آئیں گے نا. تم پہلے اپنے نماز کا جواب دینا نا، نماز کا جواب دے. چلیں شیخ صاحب چلیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ شیخ صاحب ہمارے دوست ہیں، یہ ہے وہابی، پکے وہابی. یہ پچھلے ہفتے بھی کہتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بتوں کو، انہوں نے بتوں کی تعریف کی تھی، بتوں کی انہوں نے. لیکن وہی بات کی تائید کرتے ہیں، وہی بات کی تائید کرتے ہیں جو قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کہتے ہیں، جو قرآن. ہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بتوں کی پوجا کی تھی نا، یا شیطان ان پہ مسلط ہوئے تھے نا؟ شیطان نے ان کے زبان سے کہلوایا تھا نا نماز میں بتوں کی تعریف. شیخ صاحب اچھا علیہ صاحب، ہاں دوسروں کو لے لیں. شیخ صاحب تک گئے میاں فضل سبحان ہے. کو چھوڑو، ہمارے ساتھ میاں فضل سبحان صاحب مائک کھولو، مائک لے کے آتے ہیں. میاں فضل سبحان کو لے کے آتے ہیں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ میں میاں فضل سبحان صاحب کو لے کے آتا ہوں. مجھے فضل ہادی صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں اور بزرگ عالم ہیں، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، ان کو سلام دیتا ہوں. ان کے حوصلے کو، ان کے علم کو، بڑے محقق آدمی ہیں، بڑے تحقیق ہے ان کی. عقیدہ وغیرہ ان سے ہمارا اختلاف ہے لیکن ان کا علم بہت ہے، تو میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں. تشریف آوری کا بڑا شکریہ شیخ صاحب. اگلے ہفتے آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ، آپ کے علم سے فائدہ حاصل کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.